بلقان کے پہاڑوں کے دل میں، بلغاریہ کے پرانے گاؤں کی تیز ہواؤں کے درمیان ایک غریب لڑکی نے جنم لیا جو دوسروں سے مختلف نہیں تھی، مگر اس کی تقدیر میں وہ سب کچھ تھا جو انسان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھیں۔ اس کا نام تھا وانگیلیا پانڈیوا گوشٹیرووا، لیکن دنیا نے اسے اس نام سے نہیں پہچانا۔ دنیا نے اسے بابا وانگا کہہ کر پکارا، وہ نابینا خاتون جو نادیدہ چیزوں کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ حادثہ جس نے سب بدل دیا، 1923 میں جب وہ صرف 12 سال کی تھی، ایک خوفناک طوفان نے اس کے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ حادثہ جس نے سب بدل دیا، 1923 میں جب وہ صرف 12 سال کی تھی، ایک خوفناک طوفان نے اس کے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا ایک بھوکے درندے کی طرح چل رہی تھی اور اس نے اس بچی کے دبلے پتلے جسم کو اٹھا کر ایک ویران کھیت میں پھینک دیا۔ جب اسے ڈھونڈا گیا تو اس کی آنکھیں ریت سے بھری ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے بینائی کھو چکی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ جو نظر چلی گئی اس کے بدلے اسے ایک خوفناک اندرونی بصیرت مل گئی۔ تب سے اس نے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا، خواب، تصویریں، مخلوقات، ایسی آفتیں جو ابھی واقع نہیں ہوئی تھی اور ایسے سائے جو ابھی تک دنیا میں موجود تھے۔ میں ایسی آوازیں سنتی ہوں جو کوئی اور نہیں سنتا، اور میں وہ سب دیکھ لیتی ہوں جو ہونے والا ہے، جیسے یہ پرانا ماضی ہو۔ کوے کے پردے والی نابینا نجومی دھند کے درمیان ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بابا وانگا ایک لکڑی کی کرسی پر بیٹھتی، اپنے سر پر سیاہ دوپٹہ لپیٹے ہوئے۔ اس کی بند آنکھیں ایسے دکھائی دیتی جیسے وہ کسی اور دنیا کو دیکھ رہی ہوں۔ اس کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے تھے، غریب، کسان، سربراہان مملکت، جاسوس، سائنسدان، یہاں تک کہ مذہبی رہنما بھی۔ وہ کانپتے ہوئے اس کے قریب جاتے، اپنا نام بتاتے اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر خاموش ہو جاتی، پھر کہتی، تم اس موسم سرما میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو کھو دو گے، آگ تمہیں اندر سے کھا جائے گی، بری نظر تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس کے الفاظ محض پیشن گوئیاں نہیں تھے، بلکہ ایسی جگہ سے پیغامات تھے جسے کوئی نہیں جانتا تھا، تاریخ کو ہلا دینے والی پیشن گوئیاں۔ داستانوں کے مطابق وانگا نے یہ سب پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ ہٹلر کا عروج، ایک آتشین مرد دنیا کو جلا دے گا۔ چرنوبیل کا حادثہ، شمال کا پانی زہریلا ہو جائے گا اور موت خاموش ہوگی۔ 9/11 کے دہشت گرد حملے، خوف امریکہ کے بھائی لوہے کے پرندوں کے نیچے گر رہے ہیں اور خون میناروں کو ڈبو دے گا۔ سن 2000 کورس پانی میں ڈوب جائے گی اور ساری دنیا اس پر روئے گی۔ باراک اوباما کی صدارت، 40واں صدارت، ایک سیاہ فام شخص کے پاس ہوگی، مگر وہ آخری ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے خود اپنی موت کا بھی صحیح وقت بتا دیا تھا۔ مستقبل سے سرگوشیاں، وہ پیشن گوئیاں جو ابھی پوری نہیں ہوئی، اگرچہ وہ 1996 میں فوت ہو گئیں، لیکن اس کی کئی پیشن گوئیاں آنے والے صدیوں تک پھیلی ہوئی ہیں، جیسے 2033 سمندر بلند ہوں گے اور پورے شہروں کو نگل لیں گے۔ 2100 انسان زمین کے تاریک حصے کو روشن کرنے کے لیے مصنوعی سورج بنائیں گے۔ 2130 ستاروں سے باہر کی مخلوقات پہلی بار انسانوں سے رابطہ کریں گی۔ 5079 انسانیت کا آخری دن، کیا وہ واقعی ایک نابینا تھی یا محض لوک کہانیوں کا شاخسانہ؟ کچھ لوگ اسے صرف ایک روحانی مداری سمجھتے ہیں جس نے بلقان کے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ دوسروں کا ماننا ہے کہ وہ عالم کے درمیان ایک دروازہ تھی، ایک ایسی عورت جس کے منہ پر وہ راز لکھے گئے تھے جو نہیں کہے جانے چاہیے تھے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حقیقی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔